کو کہ وہاں ایک خوف کی بھی لہر پھیلی ہوئی ہے اور ایک سازشی تھیوری کی بھی. لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی، میری صرف ایک نظر تھی، ایک میری پہنچ تھی، میرا ایک نالج تھا اور ایک میرا تجربہ تھا. لیکن اب اس تجربے میں میرا جو نالج ہے اس کے ساتھ اب میں اس پورے تجربے کو بھی شامل کر رہی ہوں. اور یہ بتانا چاہتی ہوں دوبارہ کہ نیو یارک میں بھی 80 سے 85% لوگ ٹھیک ہو گئے تھے. زیادہ تر لوگوں کو ہلکی یا درمیانی قسم کی بیماری ہوئی تھی. شدید بیماری والے لوگ بہت کم تھے. اور پاکستان کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو بھی میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ ایک وہاں پر دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جو کرونا کچھ ہے ہی نہیں. تو اس بات یہ بہت غلط بات ہے. کرونا ایک بیماری ہے، بسائڈ اس کے کہ وہ سازش ہے، کوئی وائرل جنگ ہے، اس کو ہم ہٹا کر قطع نظر یہ ایک بیماری ہے. اور یہ بیماری نے نیو یارک میں جس طرح بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا وہ پاکستان میں بھی اب متاثر کر رہی. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور جو احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ابھی آپ کے ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اس کی 3 اقسام بتائی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہلکی بیماری کے جو علامات ہیں وہ یہ کہ ان کو 99.5 سے لے کے 100 تک کا بخار ہوئے گا، تھوڑی بہت کھانسی ہو جائے گی اور زیادہ جو ہے نا ان کو جسم میں کمزوری، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی شدید ہوتی ہے کہ اٹھا بھی نہیں جاتا، کھانے کو بالکل دل نہیں چاہتا اور جو سونگنے کی حص ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی. یہ جو ہوتی ہے ہلکی بیماری ہے. جو درمیانی بیماری ہے اس کے اندر پھر 100.2 سے لے کے 100.5 ایسے بخار ہوگا، زیادہ جسم میں درد ہوگا، کمزوری بہت ہوگی، جسم بہت زیادہ دکھے گا، سر دکھے گا، سونگنے کی حص بالکل ختم ہو جائے گی اور ان لوگوں کو پھر ڈائریا بھی ہوتا ہے. لیکن سانس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان کا بہت ہلکا ہوتا ہے، یعنی کہ لگے گا کہ سانس رک رہی ہے، تھوڑی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن دمہ جیسی علامات نہیں ہوتی. جو شدید ہے اس کے اندر شروع سے 100.2 100.3 100.4 102 104 تک کا بخار جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ جیسے انسان کو بہت کمزور بھی کرتا ہے، کھانے پینے کو بالکل دل نہیں چاہتا، شدید کمزوری ہوتی اور سانس رکنے کی بھی جو ہے نا وہ علامات جو ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس سے انسان بہت زیادہ کمزوری فیل کرتا ہے. میں نے شروع کی اور تینوں کے لیے دوائیں جو بتائی ہیں وہ یہ بتائی ہیں علاج کے لیے کہ جو پیراسیٹامول یا پیناڈول جو ملتی ہے، جو یہاں کی ٹائلینول ہے، اس کی جو ہے نا 1.5 گولی یعنی 500 ملی گرام اگر ہے تو اس کی 1.5 گولی، اور اگر وہ 250 کی ملتی ہے تو تقریباً 3 گولی جو ہے وہ 6 گھنٹے سے کھائیں. اور زیتھرومیکس جو ایزیتھرومائسین کے نام سے ملتی ہے 250 ملی گرام کی، پہلے دن 2 گولی اور اس کے بعد باقی کے 4 دن میں 1 گولی وہ کھائی جائے. اب میں شدید کی طرف آتی ہوں. یہ اس کا علاج ہے جو کہ ہلکی اور درمیانی ہے. شدید کے لیے جو ہے نا جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اپنے سانس کو مینٹین رکھیں. سانس کو مینٹین رکھنے کے لیے بیٹھنے اور یا کھڑے ہونے سے یا سیدھے لیٹنے سے فائدہ نہیں ہوتا، الٹے لیٹنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو جو لوگوں کو بھی سانس میں اپنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ الٹے لیٹیں. الٹے لیٹنے سے آپ کے لنگ کو اسپیس ملتی ہے اور وہ کھل جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ویری ویری امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ جب امریکہ میں یہ علامات ہوئی شدید والی تو ہم ڈاکٹرز کو خود کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کون سی دوا دیں، کیا کریں. لیکن اب جب ہم ایک تجربے سے گزر چکے ہیں تو وہاں پر ایک دوا ملتی ہے جس کو ہم پریڈنیسون کہتے ہیں، جو کہ اینٹی انفلیمیٹری ڈیزیز ہے. اینٹی انفلیمیٹری ٹیبلیٹ ہوتی ہیں، بہت آرام سے مل جاتی ہیں. 20 ملی گرام کی گولی صبح شام 10 دن تک کھا سکتے ہیں. اور جو لوگوں کا معدہ کمزور ہے وہ صرف 5 دن تک کھائیں، اس کے بعد اس کی ڈوز کو کم کر دیں. اور اس کے علاوہ ایک وہاں پر انہیلر ملتا ہے جس کو ہم یہاں پر وینٹولین کہتے ہیں، وہاں پہ البیٹرال کے نام سے ملتا ہے، جو دمے کے لوگ اکثر منہ میں یوز کرتے ہیں، وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے 2 پف جو ہے نا منہ میں 6 گھنٹے سے ماریں. تو یہ چیزیں، اور زیتھرومیکس کا کورس جب آپ 1 ہفتے پہلے کر چکے ہیں تو ایک دفعہ اور ریپیٹ کر سکتے ہیں، جو ایزیتھرومائسین میں کہہ رہی ہوں. تو اگر یہ چیزیں کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ درمیان درجے کے پیشنٹس کی بات شدید کا بتائیں، وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی، تو میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ جتنا بھی گھر میں اگر مینٹین کر سکیں اور دیکھیں کہ بہت زیادہ سانس نہیں پھول رہا، بہت زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی، بہت زیادہ درمیانی قسم کی سانس پھولنے کی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ دواؤں سے. آپ نے ایک مضمون میں جو لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ نے کہ ٹیسٹ بھی اتنا ضروری نہیں ہے، ٹیسٹ نہ کروائیں جن کو علامات ہیں، تو وہ آپ نے کیوں بھیجا؟ اس پہ اعتراض بھی ہوا ہے، اس پہ کسی نے اعتراض بھی اٹھایا ہم لوگوں نے کہ ٹیسٹ کیوں نہ کروائیں.
دیکھیے ٹیسٹ کی میں جو بات اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا جب امریکہ میں یہ ہو رہا تھا، صرف میں نے نہیں کہا تھا، پوری گورنمنٹ کی، امریکن گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی رہی کہ زیادہ ٹیسٹ مت کراؤ، کیونکہ جتنا ٹیسٹ کروا رہے تھے ان سے زیادہ لوگوں کو پھیل رہا تھا. جو ہم ڈاکٹرز تھے اور ارجنٹ کیئرس وغیرہ تھے وہ اس بات کو اوائڈ کر رہے تھے، اور اوائڈ کرنے سے کیا ہو رہا تھا، یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ دی جا رہی تھی، سمٹمز کے لحاظ سے ڈیل کیا جا رہا تھا، کیونکہ ہر آدمی نہ تو ٹیسٹ کروا سکتا تھا، نہ ہاسپٹل پہنچ سکتا تھا، نہ ارجنٹ کیئر پہنچ سکتا تھا. اگر فرض کریں کہ 50 لوگ ارجنٹ کیئر میں یہ لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں ٹیسٹ کرانا ہے صرف، تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. لیکن ڈاکٹرز اگر سمٹمز کو دیکھ کے علاج کر لیں تو چاہے ٹیسٹ پازیٹیو آئے یا نیگیٹو آئے، وہ بیماری تو ختم ہونی ہے، علاج سے ختم ہونی ہے. اور جو دوائیں ہیں ان کی وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری دوائیں ہیں، وہ جرنل دوائیں ہیں جو کسی دوسرے بیماری کے لوگوں کو بھی دی جاتی ہیں. تو اگر ان کو استعمال کر لیا جائے ٹیسٹ کرے بغیر تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں ان دواؤں کے بہت زیادہ. تو یہ دوائیں ہم نے جو ہے نا ہر کسی کو دیں، بغیر ٹیسٹوں کے دیں، اور لوگ جو ہے نا اس سے شفا ہوئی. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہاں پر پاکستان میں جو حالات ہیں، ایک تو جب جا کر لوگ کراؤڈ کریں گے ٹیسٹنگ کے لیے اور پھر افورڈ نہیں کر سکیں گے، اور اگر پازیٹیو آ جائے گا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ڈاکٹر سے ریچ کرنے کی کتنی سہولتیں، تو پریشانی اور مشکل زیادہ ہوگی، اور لوگ بہت سے خوف کا ہی شکار ہو کر اپنی امیونٹی کو کم کر کے زیادہ بیماری کا شکار ہو. دوسری چیز یہ بتائیے کہ جس طرح میں آپ کا ایک مریض تھا اور ایک پیشنٹ تھا، مجھے جب بھی آپ سے بات کر کے ایک اطمینان ہوتا تھا، تو یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے گفتگو، اور اس کے بعد کیا پاکستانی ڈاکٹرز اس بات پہ اتنا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ جب یہاں پر یہ پرابلم آئی اور ہمیں جو ہے لاک ڈاؤن کا فیز سے گزرنا پڑا، تو ہم سب ڈاکٹرز نے جو ہے نا ٹیلی میڈیسن کری تھی. اور ٹیلی میڈیسن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم فون کرتے تھے اپنے مریضوں کو اور ان سے بات کر کے پھر ہم ان کو مشورے دیتے تھے. تو اگر وہاں کے ڈاکٹر بھی یہی کریں تو یہ ایک بہت ہی اجر عظیم کا باعث بنے گا، اور ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا. اس وقت ریلی تمام ڈاکٹرز کو فرنٹ لائن پہ اسی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس طرح امریکہ میں ہوا تھا کہ جو ہاسپٹلس وغیرہ میں تھے، نرسز تھے، ڈاکٹرز تھے، انہوں نے آنا نہیں چھوڑا، انہوں نے جابیں نہیں چھوڑی، وہ کنٹینیوس آتے رہے. اسی طرح جو ڈاکٹرز اپنے خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، انہوں نے کلینکس آنا نہیں چھوڑا. اور کلینکس ہم پیشنٹس کو، اگر کوئی پیشنٹ نہیں بھی آ رہا تھا، ہم فونوں پہ کالیں کر کر ان سے بات کر کے ان کو مشورے دے رہے تھے، ان کے سمٹمز سن رہے تھے، ان کی دوائیں ہم جو ہے نا فارمیسی میں لکھا رہے تھے. تو اگر یہی چیزیں وہاں کے ڈاکٹر بھی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس وبا سے لڑنے کی جو ایک کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے، یعنی کہ مریض اور ڈاکٹر کی جو ملی جلی جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اللہ اس میں ضرور برکت عطا فرمائے گا اور شفا عطا فرمائے گا. پرسنل ایکسپیرینس آپ کس طرح شیئر کریں گے؟ آپ کے سگے بھائی آئی سی یو تک گئے، آپ خود ہزاروں پیشنٹس کو دیکھ چکی ہیں، اور انکلوڈنگ مائی سیلف، اور اس میں پھر آپ خود شکار ہوئی کورونا کا، تو کیا ایک سیٹسفیکشن ہے، کیا میسج ہے؟ میرے بھائی بالکل ارلی فیز میں گئے تھے، جہاں پر جیسے کرونا کا نام سن کے ایسا لگتا تھا بس اب موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو جب اس کی خبر ملی تو جو دوسرے رشتہ دار تھے سب لوگ بہت رونے دھونے اور پریشان ہو گئے. لیکن میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سب کو یہی سہارا اور یہی مشورہ دیا، اور یہی میں نے ان کو اٹھایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد کوئی چیز اور ہوگی. اور پھر وہ الحمدللہ جب وہ صحیح ہو گئے اس تمام معاملے سے گزر کے، اور پھر میں جب خود بیمار ہوئی، اس کو شدید والی ہوئی تھی علامات اور مجھے درمیانی والی ہوئی تھی. تو مجھے جو میرا ایک یقین تھا اللہ پر وہ اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا. اور چونکہ میں اس کے تجربے سے گزری تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہی ہوں کہ اتنا پریشان ہونے کی، اتنا گھبرانے کی، اتنا بھاگم دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہی چیز کی، گھر میں بھی ماسک پہن لیے، گلوز اٹھا لیے، اس نے بھی اپنے گھر میں ماسک پہن لیے، لوگ دور دور ایک دوسرے سے رہنے لگے. اسی نے جو نا ہمیں اللہ نے ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور وہ جو دوائیں میں نے ساری بتائی ہیں وہی دوائیں ہم نے استعمال کی. میں نے بھی زیتھرومیکس کھائی، میں نے بھی اراؤنڈ دا کلاک ٹائلینول کھائی، وہی کچھ میں نے کیا، اور اللہ نے ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا. تو یہ جو ہے نا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں، اور انشاءاللہ بہت سے لوگ اللہ کے کرم سے ضرور شفا پائیں گے. اور لیکن سوشل ڈسٹینسز اس میں بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سوشل ڈسٹینسز بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیے ہمارے پاس تو یہاں پر امریکہ میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، تو آپ ان کو سوشل ڈسٹینس کہاں تک کر لیں گے؟ تو ہم نے بس یہی کہا پھر آپ ماسک پہنیں، منہ دوسری طرف کر کے بیٹھیں، جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس پہ کسی اور کو نہ بیٹھنے دیں. گھر میں 4-5 لوگ بیمار ہو چکے
چکے ہیں. تو اتنا بھی فریک آؤٹ ہونے کی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب سب کو لگ گیا تو لگ گیا، اللہ بچا لے گا. تو اسی گھر میں رہے، تو اتنا پریشان مت ہو. ہاں ماسک پہنیں، گلوز لگائیں، اپنے برتن الگ کر لیں، اور جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اپنی جو امیونٹی کو وائٹامنس کھا کر، وائٹامن ڈی کھا کر، وائٹامن سی کھا کے، زنک آکسائڈ کھا کر ضرور بچائیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ بتانا چاہ رہی ہوں اس وقت، جس کو آپ لوگ بہت کیئرفلی سنیں. یہ بیماری جو ہے نا زیادہ وائرس کے بعد، اس کے بعد جو کلاٹنگ ہوتی ہے، بلڈ کلاٹنگ ہوتی ہے شریانوں میں، اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، موت کا باعث بنتی ہے. ہر آدمی کو جس کو درمیانی قسم کے اثرات ہوئے ہیں یا شدید قسم کے اثرات ہوئے ہیں، ایسپرین ملتی ہے 81 ملی گرام، جس کو امریکہ میں بیبی ایسپرین کہتے ہیں. پاکستان میں شاید 100 ملی گرام کے اماؤنٹ میں ملتی ہے. ہر کوئی وہ روز ایک کھانا شروع کرے، ہونے کے بعد بھی 1 مہینے تک ضرور کھائیں. بہت شکریہ. میرے خیال مجھے امید یہ ہے کہ آپ کی ایڈوائسز پوری دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ایک قابل عمل چیز بھی ہوگی اور حوصلے کا سبب بنے گی. بہت شکریہ.